کہ اگر بار بار آپ کو پیشاب آتا ہے، چاہے وہ مرد حضرات ہوں یا خواتین ہوں، عورتیں ہوں، اگر بار بار پیشاب آنے کی شکایت ہے تو تین چیزیں ایسی آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں. اگر آپ نے ان تین چیزوں کو استعمال کر لیا تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. اور دوسری چیز، یہ تین چیزیں آپ کو بتاؤں گا اور اس کے ساتھ ساتھ روحانی ایک عمل بھی ویڈیو کے لاسٹ میں آپ کو بتاؤں گا کہ روحانی عمل آپ کو کون سا کرنا ہے اور کس طریقے سے کرنا ہے. آئیے گا اس سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ یہ پیشاب بار بار کیوں آتا ہے. دیکھیے گا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ جیسے بیٹھے ہوئے ہیں، ہر آدھے گھنٹے میں، ایک گھنٹے میں پیشاب کے لیے جانا پڑتا ہے، اور پیشاب کا پریشر اتنا تیز ہوتا ہے نا کہ اگر آپ تھوڑی دیر بھی رکیں گے تو آپ کے پیڑوں میں درد ہونے لگے گا، آپ سے برداشت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، ہر آدھا گھنٹے میں، 20 منٹ میں، ایک گھنٹے میں پیشاب کے لیے جانا ہوتا ہے. یہ بہت بڑی دقت کی بات ہے. اسی طریقے سے جیسے آپ نہانے کے لیے گئے اور آپ نے اپنے سر کے اوپر پانی ڈالا تو پھر آپ کو پیشاب کے قطرے نکل گئے. کسی کو پیشاب کے قطرے کی بیماری ہوتی ہے، کسی کو پیشاب رک رک کر کے آتا ہے، کسی کو پیشاب بار بار آتا ہے. اگر ان میں سے کوئی بھی دقت ہے تو تین چیزیں آج میں آپ کو بتاؤں گا، ان میں سے کسی ایک چیز کو بھی آپ کر لیں گے نا تو انشاءاللہ یوں سمجھیے گا کہ آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا اور آپ کی یہ بیماری بالکل انشاءاللہ دور ہو جائے گی. آئیے گا وہ تین چیزیں کون سی ہیں وہ بتانے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آخر یہ پیشاب بار بار کیوں آتا ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں، آخر کیا وجہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے انسان کو یہ بار بار پیشاب آتا ہے، وہ آپ ذرا سمجھ لیجیے گا. تو دیکھیے گا، سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں، شوگر یعنی ڈائبٹیز پہلی وجہ. اگر کسی شخص کو، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، ڈائبٹیز کی بیماری ہے، شوگر کی پرابلم ہے نا، تو سمجھو کہ اس کو بار بار پیشاب کی شکایت ہو جائے گی، اس کو بار بار پیشاب آئے گا شوگر کی وجہ سے. اس لیے ٹیسٹ کرانا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. نمبر دو، دوسری وجہ اس کی حکمہ نے یہ بتائی ہے کہ پیشاب کی نالی میں اگر انفیکشن ہو جاتا ہے، پیشاب کی نالی میں اگر انفیکشن ہو جاتا ہے تو اس انفیکشن کی وجہ سے بھی انسان کو بار بار پیشاب کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بار بار پیشاب کی شکایت آ جاتی ہے. اسی طریقے سے تیسری وجہ اس کی یہ بتائی ہے کہ گردے کی کمزوری. اگر آپ کے گردے کمزور ہو چکے ہیں یا گردوں کے اندر ورودت آ گئی ہے، یعنی ٹھنڈک اگر آپ کے گردوں میں پہنچ گئی ہے یا گردے آپ کے کمزور ہو چکے ہیں تو تب بھی آپ کو بار بار پیشاب آنے کی شکایت ہوگی. اور پانچویں وجہ جو حکامہ نے لکھی ہے وہ یہ ہے کہ مثانے کی کمزوری. اگر آپ کا مثانہ کمزور ہے تب بھی آپ کو بار بار پیشاب آنے کی شکایت ہو جائے گی. جو یونین بلیڈر ہوتی ہے اگر وہ ویک آپ کی ہو گئی تو سمجھو بار بار آپ کو پیشاب کو جانا ہی ہوگا. اور اسی طریقے سے حکامہ حضرات نے لکھا ہے کہ زیادہ پانی یا چائے پینے کی وجہ سے بھی بہت سارے لوگوں کو پیشاب اترتا ہے. ایسے ہی پروسٹیٹ گلینڈ کا بڑھ جانا، ٹھیک ہے، یعنی مرد حضرات میں جب پروسٹیٹ بڑھ جاتے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی پیشاب کی دقت ہو جاتی ہے اور پیشاب رک رک کے آنے لگتا ہے. تو یہ کچھ وجوہات جو میں نے آپ کے سامنے رکھی جن کی وجہ سے انسان پیشاب کی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ جب بار بار پیشاب آتا ہے تو انسان بہت مجبور ہو جاتا ہے. چلیے اب مان لیجیے اب تو گرمی کا موسم ہے، گرمی کے موسم میں انسان پانی بھی زیادہ پیتا آتا ہے، لیکن سردی کے موسم میں انسان پانی بھی زیادہ نہیں پیتا اور ہر آدھے گھنٹے میں پیشاب آ رہا ہے. سردی کے موسم میں مان لیجیے گا لحاظ بستر سے نکل کے جانا بڑا ہی مشکل کام ہوتا ہے. یا رات کو بہت سارے لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ کئی بار ان کو اٹھتے ہیں، ان کی نیند بھی پوری نہیں ہو پاتی ہے نا، نیند بھی پوری نہیں ہو پاتی ہے. ادھر آ کے تھوڑی سی آنکھ لگی، پتہ چلا کہ ایک دم پریشر بنا، پیشاب کے لیے اٹھنا پڑ رہا ہے، رات بھر بھاگتے بھاگتے ہو جاتی ہے. یہ پریشانی بہت سارے ہمارے بھائیوں کو اور بہت ساری خواتین کو ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اب آئیے گا وہ تین چیزیں کون کون سی ہیں جو آپ کو کرنا ہے، اور اس کے بعد میں آپ کو روحانی ایک علاج بھی بتاؤں گا. وہ کہتے نہیں ہیں کہ دوا کے ساتھ ساتھ دعا کا ہونا بھی ضروری ہوتا ہے. تو یہ دوا بھی آپ سن لیں اور اس کے بعد میں آپ کو جو چیز بتاؤں گا، روحانی علاج بتاؤں گا، اسے بھی آپ کریے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی. جب دونوں چیزیں ہوں گی تو آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. تو دیکھیے گا جیسے کہ طب یونانی میں جو ہے اس کو بیان کیا گیا ہے، اور القانون فی الطب کے اندر بھی اس کو لکھا گیا ہے کہ
پہلی چیز تخم خرفہ، کیا لینا ہے آپ کو؟ تخم خرفہ، یعنی خرفہ کے بیج آتے ہیں پنساری کے پاس، بڑی آسانی سے آپ کو یہ بیج مل جائیں گے، تخم خرفہ، جس کو کہ طب یونانی میں بھی اور طب نبوی میں بھی دونوں میں تخم خرفہ کو بیان کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تخم خرفہ جو ہے نا پیشاب کے قطروں کو روکتا ہے، بار بار پیشاب آنے کے لیے بہت ہی زیادہ بہتر ہوتا ہے، اور بار بار اگر کسی کو پیشاب آتا ہے اور تخم خرفہ کے استعمال سے یہ بار بار پیشاب آنے کی دقت دور ہو جاتی ہے۔ جیسے کہ ابن سینا بھی اسی کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو جو ہے بار بار پیشاب آتا ہو تو تخم خرفہ اس کے لیے بہت ہی زیادہ مفید ہے، یعنی نہایت ہی مفید ہے، جیسے کہ القانون فی الطب کے اندر بھی انہوں نے لکھا ہے اس کو۔ اب آئیے گا تخم خرفہ کا آپ استعمال کیسے کریں گے وہ آپ ذرا سمجھ لیجیے گا۔ تخم خرفہ آپ لے لیں، لینے کے بعد اس کا باریک پاؤڈر بنا لیں، باریک پاؤڈر بنانے کے بعد 5 گرام آپ کو صبح نہار منہ نیم گرم پانی سے یہ استعمال کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے کیا ہے، 5 گرام آپ جب روزانہ نیم گرم پانی کے ساتھ استعمال کریں گے نا تو بار بار پیشاب آنا یا پیشاب میں جلن ہونا، ٹھیک ہے، اور پیشاب جو آپ کو آ رہا ہے بار بار، چاہے سردی کا موسم ہے یا گرمی کا، تو بالکل یوں سمجھیے گا کہ اس سے اتنا کنٹرول ہو جائے گا کہ آپ نارمل طریقے سے، جس طریقے سے سارے لوگ جاتے ہیں 4-5 گھنٹے میں، 6 گھنٹے میں، 8 گھنٹے میں یا 24 گھنٹے میں، اس طریقے سے آپ جائیں گے۔ تو اسی طریقے سے جو آپ کو کرنا ہے، کتنے دن کرنا ہے، یہ آپ مسلسل 40 دن استعمال کریے گا، ٹھیک ہے۔ یہ پاؤڈر تخم خرفہ کا جو پاؤڈر آپ نے لیا ہے 40 دن استعمال کرنا ہے۔ اسی طریقے سے مجربات کبیر کے اندر بھی یہ لکھا ہے کہ تخم کشوش، یہ کشوش کے جو ہے بیج آتے ہیں، یہ مثانے کو بہت زیادہ طاقت دیتے ہیں، یعنی مثانے کو پاورفل اور ایک دم اسٹرونگ بنا دیتے ہیں، اور بار بار جب مثانہ اسٹرونگ ہو جاتا ہے تو بار بار پیشاب آنے کی شکایت دور ہو جاتی ہے۔ تو جو مثانہ آپ کا ویک ہو گیا ہے اس کے اندر اتنی چھمتا نہیں ہوتی ہے کہ وہ زیادہ پیشاب کو روک سکے، ٹھیک ہے، تو اس سے یہ مضبوط ہوگا اور پیشاب کا بار بار آنا یہ بھی ہو جائے گا۔ تو تخم کسوس کا کرنا کیا ہے، یہ آپ کو 3 گرام لینا ہے، یعنی اس کا بھی پاؤڈر بنانا ہے، 3 گرام لے لیں اور شہد میں ملا کر آپ 2 سے 3 ہفتے کھائیے گا، شہد میں ملا کر صبح خالی پیٹ آپ اسے استعمال کریے گا، انشاءاللہ اس سے بھی یہ پرابلم دور ہو جائے گی۔ 2 چیزیں ہو گئیں، اور تیسری چیز جو بتائی ہے حکیم محمد اعظم خان صاحب نے مقالات اعظم کے اندر اس کو لکھا ہے، جو سنگترے آتے، سنگترے، ٹھیک ہے، سنگترے لے لیں اور اس کا جو چھلکا آتا ہے اس کو سکھا کے اس کے چھلکے کو اس کا پاؤڈر بنا لیں، اور پاؤڈر بنانے کے بعد کرنا کیا ہے، جب پاؤڈر آپ بنا لیں تو اس کو 3 یوں سمجھیے گا 1 گرام نیم گرم پانی کے ساتھ آپ کو استعمال کرنا ہے نہار منہ، ٹھیک ہے، 1 گرام سفوف یعنی پاؤڈر صبح شام 2 ٹائم آپ کو لینا ہے، کتنے، 2 سے 3 ہفتے آپ یہ لیجیے گا، انشاءاللہ تبارک و تعالی پیشاب کی پرابلم آپ کی سولو ہو جائے گی۔ اور اسی کے تعلق سے یہ آپ کی تینوں چیزیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں، ان میں سے کوئی ایک چیز بھی آپ کو مل جائے تو وہ کر لیجیے گا، ٹھیک ہے، کوئی ایک چیز بھی، کوئی ایک بھی فارمولا آپ کر لیں۔ اب آئیے گا روحانی علاج کیا ہے، اسی کے تعلق سے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص بار بار پیشاب کی بیماری میں مبتلا ہو وہ آیت الکرسی پڑھ کر اپنے پیٹ پر دم کرتا رہے ہر نماز کے بعد، اسے انشاءاللہ تبارک و تعالی شفا ملے گی، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کو روحانی عمل کرنا ہے، اور جو چیزیں میں نے آپ کو 3 چیزیں کھانے کے لیے بتائی ہے ان میں سے کوئی ایک چیز آپ ضرور استعمال کر لیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کی یہ پرابلم سولو ہو جائے گی۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے مولا سب کو تمام بیماریوں سے شفا یابی عطا فرمائے اور صحت یابی عطا فرمائے۔ نیچے کمنٹ میں آمین ضرور لکھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔